السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرجال قوامون على النساء، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي، وقال عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین مجلس، بزرگان دین اور میری پردہ نشین عفت مائیں اور بہنیں، میں نے جو ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام اللہ کی ایک مختصر سی آیت اور ایک قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ہے، دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق بخشے۔ میرے محترم، اللہ رب العزت نے جو ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، اس کی اہمیت کو ہم آپ سمجھیں۔ کیا اس بات کے نہ صرف اس کا نام مسلمان ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر ہم دینی پروگرام کا انعقاد کر لیں، دینی باتیں سن لیں، اور جو ہم نے رسم بنا لیا اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور پھر ہم کامیاب ہو جائیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو ایمان والا بنایا ہے اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے تو ایک بڑی ذمہ داری دی، اس ذمہ داری کو ہم آپ اس دھرتی پر نبھائیں گے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا ہم حق رکھتے ہیں۔ اگر ذمہ داری کو ہم نے نہیں نبھایا اور رسم رواج کے زنجیروں میں جکڑے رہے اور اپنی منمانی گیت گاتے رہے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے رہے، تو یقین جانیے کہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہم آپ 100% ناکام۔ ہمیں ہر معاملے میں دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے اگر ایمان والا بنایا ہے تو اس ایمان کی کسوٹی پر میں اتر رہا ہوں یا نہیں اتر۔ اللہ نے مجھے ایمان والا بنایا اور مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو ہمیں آپ کو اگر اسلام لانے مسلمان ہونے پر فخر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں ان میں سب سے افضل مذہب اسلام ہے جس کے ہم آپ ماننے والے ہیں، تو پھر اس کو فالو بھی کریں گے، ان کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن معاملہ ہمارا صرف یہ ہے کہ اللہ نے یہ فضل کیا کہ مسلمان کے گھر میں ہمیں آپ کو پیدا کیا، ورنہ مسلمان ہونے کے بعد ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی بنیاد پر ہم مسلمان کہے جائیں۔ ہم اپنی خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں، چاہے وہ شادی بیاہ کا موقع ہو، چاہے عام زندگی کا موقع ہو۔ ہم آپ یہ سوچ کر کے دینی پروگرام نہیں کرتے کہ شادی کا موقع ہے اور شادی کس طریقے سے کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہے، اس لیے نہیں کرتے۔ اگر ہم آپ یہ سمجھ کر کے دینی پروگرام کا انعقاد کریں کہ اللہ کا جو حکم ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس کے مطابق میرے بچوں اور میری بچیوں کی شادی ہوگی، میری زندگی ایسے گزرے گی جو اللہ چاہتے ہیں، تو میرے دوستو ہم آپ مسجد سے دور نہ ہوں۔ ہم آپ رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہ رسوائی کی زندگی ہم آپ قطر نہ گزار، لیکن ہم آپ کروڑوں کی تعداد میں اس ہندوستان میں اور ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، لیکن ان سب کے باوجود ہر جگہ مارے جا رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ہمیں آپ کو احساس نہیں ہے
کہ ہم وہی ایمان والے ہیں جو صرف 313 تھے اور ہزاروں کو غلبہ پایا، ہزاروں کو مار بھگایا اور بتایا کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ صرف 313 صحابہ کرام کے مقدس جماعت جو بے یار و مددگار ہے، لڑنے کے لیے کوئی سامان اور ہتھیار بھی صحیح طریقے سے دستیاب نہیں، اور جن سے مقابلہ ہے وہ بہادر لوگ ہیں اور لڑائی کے سارے سامان انہیں مہیا ہے، لیکن ان سب کے باوجود اگر کون سی طاقت تھی کہ یہ 313 ہزاروں کو مار بھرا اور بتایا کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ آج وہی ایمان والے ہم ہیں، جگہ جگہ رسوا ہوئے ہیں، جگہ جگہ ہماری بدنامی، ہماری ذلت ہمارے مقدر بن چکی ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہمیں آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری زندگی ہماری گزر گئی، کسی کی عمر 30 سال 40 سال 50 سال ہو گئے، کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ میری زندگی میں نماز تک 5 مرتبہ اللہ رب العزت اپنے گھر میں بلا رہا ہے، کتنی مرتبہ ہم آپ حاضری دیتے ہیں؟ اگر اللہ پر ہم نے ایمان لایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول جانتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسلام میں، دین اسلام میں نماز کا مقام وہی ہے جو تمہارے جسم میں تمہارے سر کا مقام ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور عقل سے ٹکرا رہی ہے تو پھر ہم مسجد کیوں نہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے اور پکا ہے تو ہم روزانہ اور امام صاحب سے ہر جمعہ میں بیان سنتے رہتے ہیں کہ مسلمان نماز کے بغیر کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ مسلمان ہوا ہے جس کی زندگی میں نماز ہو، اور اللہ رب العزت 5 مرتبہ اعلان کر کے بلا رہا ہے۔ ہمارا ایمان ایک مرتبہ بھی نہیں جاتا، 40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی ہو گئی، کبھی اللہ کے گھر میں ہم گئے نہیں۔ صحابہ کی زندگی سے ہمیں پیار ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سچے عاشق رسول تھے اور ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، کسی صحابی نے ایک وقت کی نماز چھوڑی ہو تو آپ بتائیں؟ اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم 40 سال کے ہو گئے 50 سال کے ہو گئے لیکن میری زندگی میں نماز نہیں۔ آج یہ بیان سننے کے بعد پھر ہمارا وہی رویہ رہے گا جو گزشتہ کل، تو تقریر بھی ہم صرف سن رہے ہیں اس لیے کہ بھائی فلاں نے دعوت دی ہے، نہیں جائیں گے نا تو کیا کہے گا کہ بھائی دینی پروگرام میں ہم آئے ہیں، یقیناً آپ کا آنا مبارک ہے، جب تک آپ بیٹھے آپ کو ثواب مل رہا ہے، لیکن اس پہ عمل کریں گے تو آپ کی نجات۔ لیکن معاملہ ہمارا الٹا ہے میرے دوستو، ہم اپنے نفس کے تابع ہو، ہم اپنی خواہشات کے تابع ہو۔ ہمارا نفس کہہ رہا ہے فجر میں سویا رہا، اذان ہوتی رہی اور سوئے رہے، کان میں مؤذن کی آواز آئی، لیکن ان سب کے باوجود میرا ایمان اتنا سرد، اتنا ٹھنڈا، اتنا مردہ ہے کہ وہ ایمان ہمیں مسجد تک نہیں لے کے جا رہا۔ پھر مسلمان کس پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں یاد نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا اسے کہو جو مسجد آتا جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والا اسے کہو جو مسجد آتا جاتا ہے۔ مسجد آنے جانے والے کے ایمان والے ہونے کی گواہی نہیں، لیکن ہمارا معاملہ میرے دوستو، ہم نماز نہیں پڑھتے اور فخر سے کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ میرے دوستو اتنا دین سستا نہیں ہے جتنا ہم آپ سمجھ رہے ہیں، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنا ہم آپ سمجھ رہے ہیں۔ اگر اتنی ہی سستی ہوتی جنت تو صحابہ کرام اپنے بچوں کو یتیم نہ کراتے، صحابہ کرام اپنی بیوی کو بیوہ نہ کراتے، خود اپنی گردنیں نہ کٹواتے۔ دین اسلام کو ہم تک جو پہنچایا ہے صحابہ کرام نے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں صحابہ کرام کی جو دین ہم تک آیا ہے اس دین کی ہم آپ حفاظت کرتے۔ کل قیامت کے دن یہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کہے گی کہ تمہارے جیسا انسان میں بھی تھا، تمہارے جیسی خواہشات میری بھی تھی، میرے بھی بال بچے تھے، میں بھی اس دھرتی پر زندگی گزارا، لیکن میں تو کبھی اس دین کے لیے اس دنیا میں رہ کر اپنی خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ کبھی کسی معاملے میں، چاہے وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا معاشرہ کا کوئی بھی معاملہ ہو، انہوں نے سب سے پہلے دین کو مقدم کیا۔
دین کو مقدم رکھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان تک پہنچی انہوں کو بسط احترام قبول کیا، اور انہوں نے سمجھا کہ اس کے مان لینے پر ہماری کامیابی ہے۔ یہی صحابہ ہم سے کہیں گے، یہی صحابیات ہم سے کہیں گی، اگر ہمارے سامنے بی بی سمیہ آ جائے کل قیامت کے دن، وہ کہے کہ اس دین کے لیے میں بوری تھی، میرے جسم کانپ رہے تھے، اور ابو جہل نے بلا کر میرے جسم کے 2 ٹکڑے کرا دیے تھے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی میں دین اسلام سے ہٹی نہیں، ایک مرتبہ بول دیتی، صرف جھوٹی بات بول دیتی جو جان بچانے کے لیے درست تھا، لیکن ان سبوں کے باوجود اپنی جان کی قربانی حضرت سمیہ دے دیتی ہے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کون قتل کرتا ہے؟ ہم نماز پڑھنے جائیں تو ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ آج تو کافر لوگ احترام کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے غیر ایمان والا آپ کو جگہ دے دیتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہمارا ایمان تھا۔ تو یاد رکھیں مسلمانوں، اگر ہم اپنے ایمان کو اتنا مضبوط نہیں بنائے کہ جو ایمان ہم کو مسجد تک نہیں پہنچا رہا ہے، خدا کی قسم ایسے ایمان سے آپ خوش فہمی کے شکار نہ رہے کہ یہ ایمان آپ کو جنت تک پہنچاتا ہے۔ جو ایمان آپ کو بھائی بھائی میں عدل اور مساوات کا درس نہیں دے پا رہا ہے، جو ایمان اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرا پا رہا ہے، جو ایمان اپنے بھائی کا حق نہیں دلوا رہا ہے، جو ایمان اپنے پڑوسی کے درمیان حق نہیں کروا رہا ہے، حق بات نہیں بولوا رہا ہے، تو یاد رکھیے ایسا ایمان آپ کو جنت تک نہیں پہنچائے گا۔ جو ایمان ہم کو اللہ کے گھر نہیں پہنچا رہا ہے میرے دوست، کبھی تو ہم سوچیں کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہمارے تخلیق کا مقصد قرآن کریم کے پہلے پارے میں واضح کیا، تو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ فرمانے کہ محض اپنی عبادت کے لیے ہم نے پیدا کیا، لیکن ہم ہیں کہ نہیں مولوی صاحب آپ کچھ بھی کہہ لیں، آپ کچھ بھی کہہ لیں، کروں گا تو میں وہی جو میرا دل چاہے گا۔ تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن بھی اللہ وہی کہے گا کہ جو اللہ کہے گا کہ میرے بندے تیرے تک میرا دین پہنچا تھا، تو نے میرے دین کا مذاق اڑایا، تو نے میرے دین پر عمل نہیں کیا، جس دین کے لیے میرے حبیب زخم کھائے۔ 1,24,000 انبیاء کرام اس دھرتی پر آئے تھے، اور سبوں نے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا، اور سب تقریباً سب ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دین کے لیے مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے، اب ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ اگر کسی سے پیار کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جس دین کو ہم رسوا کر رہے ہیں اور جس دین کو ماننے کے باوجود ہم دین پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس دین کے لیے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار کھلوایا ہے۔ جس دین پر ہم عمل نہیں کرتے، کل قیامت کے دن ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ جب اللہ کہے گا کہ میرے بندے اس دین کے لیے جو دین تو بغیر مانگے ہوئے میں نے کیا تھا، تو آنکھیں کھولے تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، تجھے ایمان لانے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑا۔ جب ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، صحابہ کرام نے جو قربانیاں برداشت کی، اس کا ہم آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، بڑے صحابی، ایمان لائے ہیں۔ ایمان لانا اتنا مشکل کام تھا کہ انہوں ایمان لانے کے بعد اپنی بیوی تک کو نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تھا کہ ابھی اپنے ایمان کو چھپائے رکھیں۔ اتنے حالات خراب تھے کہ اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ ایمان لے آئے ہو، تمہارا ایمان لانا مبارک ہے، لیکن اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھو۔ تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہیں، بیوی کو پتہ نہیں، ماں کو پتہ نہیں، اپنے سگے بھائی کو پتہ نہیں۔ اتنا مشکل کام تھا ایمان لانا، لیکن ایمان کی چنگاری اور ایمان کی خوشبو تو پھیلی جاتی ہے، جتنا چھپایا جائے اتنا ہی یہ ابھرتا ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، جتنا کہ دباؤ گے یہ اتنا ہی کہ اگے۔ تو ایک ان کے بھائی کو پتہ چل گیا، مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ میرا بھائی تو محمد کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بلائے اور حضرت مصعب کو سائیڈ میں لے کر کے کہہ رہے ہیں، بھائی میں نے سنا ہے کہ تو محمد کا دین اختیار کر لیا ہے، محمد کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ بھائی ایسا کر کہ فلاں باغ جو ہے میرے کھجور کی،
آج کے بعد سے وہ تیری ہے، تو اپنے باپ دادا کے دین میں واپس آ جا، محمد کے دین کو چھوڑ دے۔ بھائی دنیا کا لالچ دے رہا ہے۔ حضرت مصعب فرماتے ہیں بھائی تو مجھے ایک باغ دے رہا ہے، میرے حصے میں جتنی زمین اور جو جائیداد آنے والی ہے میرے بھائی وہ ساری آج کے بعد تیری ہے، تو اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان لے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لے، تو آج کے بعد سے جتنی جائیداد میری ہونے والی ہے آج کے بعد سے وہ تیری ہے۔ ان لوگوں نے دین کی اہمیت کو سمجھا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گھر سے بیوی نے کھڑکی سے دیکھ لیا اور بیوی کو پتا چل گیا کہ میرا شوہر اسلام لا چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے۔ غصے سے آگ بگولا ہوئی اور آ گئی اور حضرت مصعب سے کہتی ہیں کیا میں سن رہی ہوں، تم بھائی سے جو بات کر رہے ہو کیا حقیقت ہے اس کی، کیوں یہ باتیں کہہ رہی ہیں؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نہایت حسین تھی، خوبصورت تھی۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے انتہا پیار کرتے تھے۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں اپنی حسن کے جال میں ان کو پھنسا لوں گی، لہذا آتے ہی کہتی ہیں میں کیا سن رہی ہوں، تو محمد کا دین اختیار کر لیا، اگر تو نے محمد کے دین کو نہیں چھوڑا تو آج کے بعد سے میں تیری نہیں اور تو میرا نہیں۔ وہ یہ جملہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ وہ جان رہی ہے کہ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بے انتہا پیار کرتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کر لیتا ہے وہ اپنی جان کا قیمت تو بنا سکتا ہے لیکن کسی کے بہکاوے میں نہیں ہے۔ فوراً بیوی سے کہتے ہیں اگر تیری وجہ سے مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑنی پڑی تو یاد رکھ تجھے تو دیکھنا درکنار تیری طرف تھوکنا بھی مجھے پڑا۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، جس دین کے ماننے والے نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تیری وجہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑنی پڑی تو تیری طرف دیکھنا تو درکنار تیری طرف تھوکنا بھی مجھے پڑا۔ بیوی نے جب دیکھا کہ یہ جواب ملا تو دوسرا حملہ کیا، مصعب ٹھیک ہے یہ بچے جو ہیں نا میرے تیرے بچے جو ہیں جس سے تو بے انتہا پیار کرتا ہے ان میں سے ایک بھی بچہ میں تجھے نہیں دوں گی اگر تو نے محمد عربی کا دین نہیں چھوڑا۔ حضرت مصعب کہتے ہیں جو بچہ کفر کی حالت میں پیدا ہوا ہو اور اس کی وجہ سے دین اسلام مجھے چھوڑنا پڑے ایسی اولاد بھی مجھے نہیں چاہیے۔ ہے ہمارے میں اتنی ہمت جو اپنی اولاد کو چھوڑ، ہمیں ہمارے لیے اتنی مسائل کا سامنا نہیں ہے میرے دوستو۔ ہم صحابہ کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم تو جانتے ہی نہیں کہ صحابہ کسے کرتے۔ میرے دوستو یہ وہ صحابی ہیں، یہ باتیں جب ہوئی بیوی نا امید ہو گئی، ماں سن رہی تھی، ماں گھر سے دوڑی ہوئی آئی، حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتیم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ مکہ کی سرزمین پر اتنا عمدہ لباس پہننے والا نوجوان میں نے نہیں دیکھا۔ یتیم تھے، ماں مالدار تھی، ماں نے بہت عمدہ طریقے سے پرورش کی تھی۔ آج وہ ماں گھر سے نکل کر آ رہی اور ماں جب آئی ہے تو مصعب کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ شاید ماں آ کر یہ کہے گی کہ چلو کیا میرے بیٹے سے تم جھگڑے کر رہے ہو، باتیں ختم کرو، لیکن ماں آتے ہی سب سے پہلا حملہ کرتی ہے۔ کہتے مصعب پگڑی پہنے ہوئے ہوتے ہیں، پگڑی کو پکڑ کر چھین لیتی ہے اور کہتی ہیں بیٹا میں کیا سن رہی ہوں، تو محمد کا دین اختیار کر لیا ہے، محمد کی غلامی اختیار کر لیا ہے، تو نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا۔ بیٹا اگر تو محمد کے دین کو نہیں چھوڑتا یہ پگڑی اٹھا، پگڑی لے لی، ماں لے لی ماں۔ اس کے بعد ماں کہتی ہے بیٹا تو نے محمد کا دین اگر نہیں چھوڑا تو یہ کرتے جو پہنے ہیں نا اس کو بھی اٹھا۔ ماں ہو کر کے جسم سے کپڑے اتروا لیے اور اسی تک بات نہیں رہی، پھر آگے کہتے ہیں بیٹا اگر تو محمد عربی کا دین نہیں چھوڑتا تو یہ جو ازار پہنے ہوا ہے اسے بھی اٹھا۔ ماں ہو کر کے بچے کو ننگا کر روایتوں میں آتا ہے کہ ننگے نکلے ہیں کہ آگے سے ان کی بہن ایک ٹاٹ پھینک جس کو لپیٹ کر سخت ترین ٹھنڈی میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینے کا سفر کرتے ہیں۔ ایک وقت ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے اتنا خوش پوش نوجوان مکہ کی سرزمین پر نہیں دیکھے۔ وہ نوجوان کی یہ حالت ہے کہ جسم پہ کپڑے نہیں اور ٹاٹ لپٹے ہوئے ہیں لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے۔
آج ہمارے پاس اتنی بھوکمری نہیں ہے الحمدللہ، ایسے مصائب سے ہم آپ دو چار نہیں ہیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت کہ کپڑے لپو چٹائی لپیٹے ہوئے جو بوریاں جو پہننے دی تھی اسے لپیٹ کر مدینہ پہنچا۔ رات ہے، اندھیرا ہے، مسجد نبوی میں لائٹ نہیں جل رہی، ایک کونے میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے کہ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کوئی شخص مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب گئے اور پوچھا کون ہو بھائی؟ اندھیری رات تھی، پہچان میں نہیں آئی۔ بولے کون؟ تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں مصعب بن عمیر ہوں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے کہ مصعب تیری یہ حالت، تو وہ نوجوان تھا کہ مکہ کی سرزمین پر تجھ سے عمدہ کپڑا میں نے کسی کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا، تیری یہ حالت کس نے کی؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھلی پوری رودات سنا، پورا واقعہ سنایا جو پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو سنا تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی اور زاروں کے تحت رونے لگے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے سے لگایا، اور لگانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ مصعب اب بتا تیرا کیا ہے؟ مصعب اب بتا تیرا کیا ہے؟ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو غم میری ماں نے دیا، جو غم میرے بھائی نے دیا، اور جو غم میری بیوی نے دی، اللہ کے نبی آپ کے سینے سے ملنے کے بعد سارے غم دور ہو رہے۔ میرے دوستو، یہ ایمان اتنا سستا سودا نہیں۔ ہم اپنے آپ کو پہچانے اللہ نے کون سی دولت دی ہے، کون سی دولت دی ہے میرے دوستو، بن مانگے میری اس کی اہمیت، ہم اس کی اہمیت کو سمجھے میرے دوستو۔ ہم نے دنیا کی اہمیت کو سمجھا تو دنیا کی اہمیت سمجھنے کی وجہ سے گاؤں سے بمبئی کا سفر کرنا آسان ہوا، اور بمبئی سے سعودی جانے کا سفر کرنا آسان ہوا۔ کیوں؟ ہمارے نزدیک دنیا کی اہمیت ہے کہ ہم دنیا کمائیں گے تو ہماری زندگی سنورے گی۔ میرے دوستو، اگر آخرت آپ نے نہیں کمایا تو آپ کی آخرت نہیں سنورے گی، آپ اللہ کے حکم پر نہیں چلے تو گویا آپ اپنی زندگی تباہ۔ میرے دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے، جو حضرات 40 سال کروس کر چکے ہیں وہ تھوڑا سوچیں، 40 سال کے بعد کچھ تبدیلی آئی۔ ہمارے بوڑھے حضرات چائے دکانوں پہ وقت گزار دیتے ہیں لیکن مسجد نہیں جاتے۔ میرے دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کی عمر 40 سال کروس کر جائے اور اس کے باوجود اس کا دل دین کی طرف میلان نہیں ہے، مسجد کی طرف جانے کا دل نہیں کرتا، تو یہ سمجھ لے کہ وہ دوزخ سے قریب ہو رہا ہے، اور جنت سے دور ہو رہا ہے۔ ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، کیا میرا دل مسجد جانے کو کرتا ہے؟ اپنے دل کو 3 مرتبہ ٹٹول لے میرے دوستو، 3 وقت۔ ایک وقت جب آپ قرآن کریم کھول کر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا دل پڑھنے کے لیے رغبت کرتا ہے یا گھبراتا ہے۔ آپ کا دل قرآن کریم کی رغبت پڑھنے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے یا گھبرا جاتا ہے؟ آپ کا دل مسجد جانے کو کرتا ہے یا مسجد کے نام سے گھبراتا ہے؟ آپ جب ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا دل گھبراتا ہے یا دل کو کوئی سرور حاصل ہوتا ہے؟ میرے دوستو، یہ وقت ہے کہ ہم اپنے دل کو جانچیں اور پرکھیں کہ میرا دل قرآن کریم کی تلاوت سے گھبرا رہا ہے یا اس کے اندر شوق پیدا ہو رہا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ میرا دل مسجد کی طرف جانے کے لیے مائل ہوتا ہے یا مسجد کی طرف جانے سے گھبراتا ہے؟ میرا دل اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے بے چین ہوتا ہے یا گھبراتا ہے؟ اگر ایسی مجلسوں میں گھبراتا ہے تو سمجھ لے کہ یہ دل مر چکا، اسے زندہ کرنے کے لیے یہ دل مر چکا کہ دین کی بات سننے کے باوجود ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ میرے دوستو، میں نے تو قرآن کریم کی جو آیت پڑھی تھی وہ اس مطلب سے پڑھی تھی کہ شادی کا موقع ہے، کچھ بات ہو جائے، بات دوسری طرف گھوم گئی۔ میرے دوستو، آج جو ہمارے معاشرے کی حالات ہیں اور جو معاشرے کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ ہم سے ڈھکی چھپی نہیں۔ ہم شادی بیاہ کے موقع پر
ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر ہمیں کیا ہدایت نہیں پوچھی۔ ہمارا یہ جملہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرے پہلے بچے کی شادی ہے، پہلی بیٹی کی شادی، اب اندر خیال کریں گے مولانا یہ آخری بیٹی ہے، اب کچھ خرافات نہیں ہوگی۔ میرے دوستو کیا یہ جواب اللہ کو دیں گے؟ میدان محشر میں یہ جواب دے دیں گے کہ یہ میری پہلی بیٹی کی شادی تھی؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کیا میرے سے زیادہ تیری بیٹی لاڈلی تھی؟ میرے دوستو ہماری بیٹی جتنی افضل ہو جائے، جتنی بڑی ڈگری حاصل کر لے، خدا کی قسم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کے نیچے جو دھول بنی ہے اس دھول کے برابر ہماری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بیٹے جتنے افضل ہو جائے، جتنے اعلیٰ تعلیمات حاصل کر لیں، لیکن حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے قدموں کے دھول کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم دیکھیں ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کس نحس پر ہوئی، کس طریقے پر۔ ہم لوگ میرے دوستو شادی کرتے ہیں، شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ لڑکا اللہ والا ہے جس کو ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں یہ نمازی ہے، اللہ والا، اللہ سے ڈرتا ہے؟ نہیں سوچتے۔ کوئی بیٹا والا یہ نہیں سوچتا کہ میں جس بہو کو لا رہا وہ بیٹی نمازی ہے، یہ سوال نہیں کرتے آج کل۔ یہ جاتے ہی ہمارا یہ پہلا سوال ہوتا ہے کہ لڑکی دنیاوی تعلیمات کتنا حاصل کی۔ ہمارا ایمان اس طرح اس لحاظ پر جا چکا ہے کہ لڑکے کے بارے میں ہم پوچھتے ہیں کہ لڑکا کیا کر لیتا ہے، کیا کماتا ہے، کتنی پراپرٹی کا مالک ہے۔ میرے دوستو یہ سوال نہیں ہونا چاہیے۔ لڑکا غریب ہے، اگر اس کے اندر دینداری ہے تو اپنی بیوی کو کما کر کھلا لے۔ رزق کا مالک خدا ہے۔ رزق جب اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں دے رہا تھا تو دنیا میں آنے کے بعد اتنی بڑی دنیا میں اللہ بھوکا نہیں رکھے گا۔ میرے دوستو ہم لوگ لڑکے کا انتخاب کریں تو ہر بار یہ سوچیں کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں، لڑکا نمازی ہے یا نہیں، لڑکا کس نحس کا ہے، کس طریقے کا ہے۔ لڑکی کا انتخاب کریں تو ہر بار یہ سوچیں کہ جس لڑکی کا ہم انتخاب کر رہے ہیں اس سے پہلا سوال ہو کہ بیٹی تو نماز پڑھتی ہے، نماز کے مسائل اس سے پوچھے جائیں۔ لیکن ہمارا سوال ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم دولت کے پرستار ہو گئے۔ ہم دیکھتے ہیں کون کتنی دولت ہمیں دے سکتا ہے، وہاں ہمارا رشتہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں لڑکا ڈاکٹر ہے، کہتا سبحان اللہ، لڑکا انجینئر ہے، کہتا الحمدللہ، 1 لاکھ دے دیں گے، 4 لاکھ دے دیں گے۔ میرے دوستو یاد رکھیے جہیز لینا اور دینا دونوں حرام ہیں۔ ہم اس رسم سے کب باہر نکلیں گے؟ ہم نے آپ کو پہلے دین سمجھایا کہ دین کے لیے صحابہ نے کیسی قربانیاں دی ہیں۔ یہی صحابی جب نکاح کا وقت آیا ہے تو نکاح کر کے بھی دکھلایا کیسے بتلایا ہے۔ نمونہ ہے، ہر صحابی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اصحابی کا نجوم بیائی اقتدیتم و اہتدیتم۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرے ہر صحابی اس لائق ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، جن کی بھی اتباع کر لو گے کامیاب ہو۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی، ہمارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم مان لو کامیاب ہو۔ دو صحابی ہیں، ایک راستے، دونوں دوست آپس میں ایک راستے سے جا رہے ہیں، بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں، دونوں کی پکی دوستی ہے۔ چلتے ہوئے گئے، ایک دوست نے کہا کہ اس گھر میں ایک لڑکی ہے جو مجھے پسند ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے دوست نے کہا کہ بھائی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا پیغام لڑکی کے باپ کے پاس لے کر کے جائیں۔ دوسرا دوست نے کہا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو تو پیغام لے کر کے جاتا۔ دوسرے دوست اندر گئے اور پہلا دوست انتظار کر رہا ہے باہر، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہے ہیں کہ اب میری شادی ہو جائے گی۔ اندر گئے لڑکا، دوست اندر گیا اور لڑکی کے باپ سے ملا، سلام مسافہ ہوا۔ اس کے بعد دوست نے کہا کہ بھائی میرا فلاں دوست جو ہے وہ آپ کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا آپ کو پسند ہے، آپ کی رائے ہے، آپ اس رشتے کو منظور کرتے ہیں؟ لڑکی کے باپ نے کہا کہ وہ لڑکا مجھے پسند نہیں ہے، البتہ تم مجھے پسند ہو، تم نکاح کرو گے؟ وہ صحابی کہنے لگے ٹھیک ہے، تم مجھے پسند کرتے ہو تو میں رشتہ کرنے کے لیے تیار۔ ایک دوست گھر کے باہر انتظار کر رہے ہیں اور دوسرا دوست اندر ہی
لڑکی کے باپ نے خطبہ پڑھا، نکاح ہو گئی۔ وہ دوسرا دوست مسکراتا ہوا گھر سے باہر آیا اور پہلا دوست انتظار کر رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کام ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا رشتہ تمہارا لے کر کے گیا تھا اور نکاح میرا ہو گیا۔ آج ہم لوگ ہوتے تو خاندان دشمنی چلتی اور کہتے کہ رشتہ میرا لے کر کے گیا تھا اور نکاح تم نے کری۔ کیوں؟ ہمارے نزدیک دین نہیں ہے، ہم دین سے بے خبر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ناشنا ہیں۔ وہ صحابی جب یہ جملہ سنے تو فوراً کہتے ہیں بارک اللہ لک وبارک اللہ علیک وجمع بینکما بالخیر، مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ دوست مبارک ہو رشتہ تجھے، مجھے معاف کرنا کہ بیچ میں رکاوٹ میں بن گیا تھا، وہ تیری تقدیر میں تھا، مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ انہیں یقین تھا کہ رشتہ اوپر سے بن کر کے آتا ہے، رشتہ اوپر ہی سے طے کر کے آتا ہے کہ کس لڑکے کا کس لڑکی سے نکاح ہوگا۔ آج ہمارا معاملہ ہوتا تو یقین جانیے ہم محلے کے لوگوں کو جمع کرتے، صدر سیکریٹری صاحب اور سارے لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے کہ بھائی فیصلہ کرو۔ لیکن وہ صحابی ایسا نہیں، وہ یہ جانتے تھے چند روزہ زندگی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے، اس کو انہوں نے مانا۔ ایک صحابی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میری بہن جوان ہے، نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال تمہیں پسند ہے؟ یہ جملہ سنے تو وہ صحابی چپ ہو گئے، مطلب پسند نہیں، چپ چاپ وہ صحابی واپس چلے گئے۔ کیوں بھائی؟ بلال بیچارے کالے کلوٹے ہیں، حبشی ہیں، چہرے بھی درست نہیں، وہ صحابی چپ چاپ واپس چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ صحابی پھر تشریف لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میری بہن جوان ہے، نکاح کے لیے کسی لڑکے کا آپ انتخاب فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کیا تمہیں بلال پسند ہے؟ وہ صحابی چپ ہو گئے، مطلب پسند نہیں، بلال بیچارے کالے کلوٹے ہیں، چہرے بھی درست نہیں۔ دوسری بار بھی وہ صحابی چپ چاپ واپس چلے گئے۔ تیسری بار پھر آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن جوان ہے، نکاح کے لیے کسی لڑکے کا انتخاب فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں جنتی لڑکا پسند ہے؟ کیا تمہیں جنتی لڑکا پسند ہے؟ وہ بھائی کہنے لگا اللہ کے نبی ہاں مجھے جنتی لڑکا پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ محمد عربی کہہ رہا ہے کہ بلال جنتی ہے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ تمہارے باہر کے شوہر کے جنتی ہونے کی شہادت اللہ کے آخری رسول سے۔ اس لیے میرے دوستو ہم آپ لڑکے کا انتخاب کریں تو اس بات پر ضرور غور کریں، یہ فانی زندگی ہے، یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ہم سب کا امتحان چل رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ نے دل دماغ سب دیکھ کر کے آزما رہا ہے اور اللہ نے جنت اور دوزخ سب کی معلومات ہم کو کروا دی ہے۔ اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے، اپنی مان رہا ہے میری مان پر زندگی گزار رہا ہے۔ یاد رکھیں جو دنیا میں جو انسان دنیا میں اللہ کی مان پر زندگی گزارے گا، مرنے کے بعد اللہ اسے کہے گا میرے بندے تو نے دنیا میں میری مان پر زندگی گزاری ہے، آج تو میرے پاس آیا ہے، آج تیری مان پر تجھے زندگی عطا کروں گا، بتا تجھے کیا چاہیے؟ تو اگر ہم آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میری مرضیات کے مطابق میری زندگی گزروائی جائے تو دنیا میں جو چند روزہ زندگی ہے، کس وقت میری سانس بند ہو جائے پتہ نہیں، اس وقت سارے وقت کو اللہ کے لیے وقت کرو۔ اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ بھوکے رہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہے 24 گھنٹہ مسجد میں رہیں، نہیں، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تعلیمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تم تک پہنچی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ ہم آپ ایسی زندگی نہیں گزاریں۔ ہمارے معاشرے میں سینکڑوں واقعات بارہا ایسے سننے کو ملتا ہے کہ جہیز نہ ملنے کی وجہ سے بچی کو زہر دے دیا گیا، سینکڑوں واقعات ایسے آئے ہیں کہ بچی کو زندہ جلایا گیا۔ یہ واقعات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس طریقے کے واقعات ہوتے تھے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا، لیکن اسلام آیا تو وہی صحابی
انہی بچی کو جو مقام دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس 3 بیٹیاں اور وہ اس کو اچھی طرح سے پڑھائے لکھائے، دین کی تعلیم دے، حیا اور عزت کی تعلیم سے آشنا کرے، تو میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ ایسے شخص کو جنت مل جائے گی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جنت چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس 3 بیٹی ہو اس کو پڑھائے لکھائے، دین کی تعلیم دے، حیا اور عزت کی تعلیم سے آشنا کرے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اعلان کرتا ہوں ایسے شخص کو جنت مل جائے گی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو صرف 2 بیٹی ہیں، میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ان 2 بیٹیوں کو بھی پڑھایا لکھایا اور دین کی تعلیم دی تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں بھی جنت عطا فرمائے۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی جس شخص کے پاس 1 بیٹی ہو اس کا کیا بنے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے اس 1 بیٹی کو بھی پڑھایا لکھایا، دین کی تعلیم دی، حیا اور عزت کی تعلیم سے آشنا کیا تو تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی جنت دے دے۔ معلوم یہ چلا کہ بیٹیاں جنت میں جانے کا ذریعہ، جہنم میں جانے کا باعث ہے، لیکن ہم لوگوں نے معاشرے کو اتنا گندا اور اتنا ناپائل کر دیا، اتنا گندا کر دیا کہ بیٹیاں پیدا ہو جانے کے ہوتے ہی باپ کا چہرہ مرجھا جاتا ہے کہ آ تو گئی ہے، اس کا انتظام کیسے ہوگا؟ میرے دوستو اتنا ظالم معاشرے میں آپ نہ بنیں، اللہ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو حساب دینا ہوگا، یاد رکھیں اللہ کو جب تک ہم آپ حساب نہیں دیتے ہل نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹیاں جنت میں جانے کا ذریعہ۔ ہم نے معاشرے کو اتنا گندا کر لیا کہ ہر باپ یہ چاہ رہا ہے کہ میں بیٹی کا باپ ہوں۔ اندر سے جو کیفیت ہے، اگر وہ غریب ہے تو اس کی راتوں کی نیند آرام، دن کا سکون غائب ہے، چاہے وہ کچھ بھی کہہ لے۔ لیکن ہم نے جو معاشرے کو گندا کیا ہے اس بنیاد پر باپ کا دل اندر سے دھڑک دھڑک، باپ کے اوپر جو پہاڑ ٹوٹے کہ رات کی نیند حرام ہے، اور رات کی نیند حرام کرنے والے کوئی غیر ایمان والے نہیں، ہم آپ ہیں، اس کے مجرم ہم آپ ہیں۔ ہم نے اگر اس کی اصلاح نہیں کی تو میرے دوستوں پھر اچھا نہیں، ہمارے حق میں اچھا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو اسی مجلس سے ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا اللہ کے نبی مجھ سے ایک بہت بڑا پاپ ہو گیا، کیا اللہ رب العزت مجھے معاف کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا ظلم کیا بتاؤ تو صحیح۔ وہ صحابی اپنا ظلم کو بیان نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے بڑا پاپ ہو چکا ہے، کیا اللہ مجھے معاف کرے؟ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے ظلم کیا؟ وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور میں تجارت کو گیا ہوا تھا، میں ایک زمانے کے بعد اپنے گھر پہ واپس آیا تو میری بیوی نے میری بچے کی پرورش پڑوس کے گھر میں کی کہ کہیں میں اسے زندہ دفن نہ کروں، اور میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں کہ میں اس بچی کا باپ۔ پڑوس کے گھر میں پرورش ہوئی، جب میں باہر سے واپس آیا تو وہ بچی میرے گھر آیا کرتی تھی، میں اس بچی سے محبت کیا کرتا تھا، اس کی میٹھی میٹھی زبان، اس کی توتلی سی زبان مجھے بہت بھاتی تھی، میں اس کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا گیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس سے جو محبت کرتا تھا، پڑوس کی بیٹی سے میں محبت کرتا تھا، میری بیوی نے دیکھا کہ اب تو بہت پیار آ چکا ہے، اب تو یہ اپنی بچی سے بے انتہا پیار کرتے ہیں، شاید آپ ایسا ظلم نہیں کریں گے، تو میری بیوی نے موقع پا کر کہہ دیا کہ حضرت آپ جس بچی سے پیار کر رہے ہیں یہ آپ ہی کی بیٹی۔ وہ صحابی کہتے ہیں جیسے کہ میری بیوی نے یہ جملہ کہا یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، اللہ کے نبی میرے دل میں نفرت کا طوفان ہو گیا کہ میں اور بیٹی کا باپ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا اور پروگرام بنایا، اس کے بعد اپنی بیوی سے کہا کہ آج میری بیٹی کو سزا دو، آج میں اپنی بیٹی کو گھمانے لے جاؤں گا، سیر و تفریح کے لیے لے جانا ہے۔ بیوی نے سمجھا شاید اتنا پیار کرتے ہیں تو گھمانے کے لیے لے جائیں گے، بیوی نے بچی کو سزا دیا، باپ نے بیٹی کو کاندھے پر لیا اور نکل گئے،
اور وہ صحابی کہتے ہیں میں پہلے بازار گیا اور بازار جا کر زمین کھودنے کا فاوڑا خریدا اور ایک کاندھے پر فاوڑا رکھا، دوسرے کاندھے پر بیٹی کو بیٹھایا، چلتا گیا، راستے میں بیٹی پوچھ رہی ہے ابا جان کہاں جا رہے ہیں، کاندھے پر یہ بوجھ کہاں لے جا رہے ہیں؟ لیکن وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے سخت دل نے، میرے پتھر سے جگر نے میری بچی کا بات کا جواب نہیں دیا اور میں چلتا گیا یہاں تک کہ ایک ویران جنگل میں پہنچا۔ وہ ویران جنگل میں پہنچنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو ایک کنارے بیٹھایا اور وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے قبر کھود دیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں جیسے جیسے میں قبر کھودتا تھا مٹی اچھل کر میری داڑھی اور بالوں میں آ جایا کرتے، وہ میری بیٹی دوڑتی ہوئی آتی اور میرے کاندھے پر چھلانگ لگا دیتی اور کہتی ابو جان یہ محنت کیوں کر رہے ہیں، یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں، یہ مٹی آپ کے کپڑے کو گندا کر رہے ہیں۔ بیٹی بار بار کہہ رہی ہے ابو جان آپ کے پسینے آ رہے ہیں، یہ مٹی آپ کے بالوں اور داڑھی اور کپڑوں کو گندا کر رہے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ بار بار میری بیٹی آتی اور میں اپنی بیٹی کو سائیڈ میں بیٹھا کر پھر زمین کو قبر کھودنے لگا۔ جب قبر تیار ہو گیا تو صحابی اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کو بلایا، جو معصوم سی بیٹی تھی جس کی توتلی سی آواز، جس کی میٹھی میٹھی زبان، وہ صحابی خود کہتے ہیں کہ مجھے بہت بھاتی تھی لیکن نفرت اس بات کی تھی کہ میں بیٹی کا باپ ہوں۔ وہ صحابی کہا کہ بیٹی آؤ ذرا دیکھو تو یہ کیسا ہے۔ بیٹی دوڑتے ہوئے پھرتے مسرت میں آئی۔ وہ صحابی کہتی جیسے ہی میرے کاندھے پر چھلانگ لگائی کہ میں اپنے زلف سے توڑ نکالا اور اس بیٹی کو زمین میں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالنے لگا۔ بیٹی بار بار چیختی چلاتی رہی کہ ابو جان میرے کیا جرم تھے، ابو جان میرے کیا پاپ تھے، ابو جان مجھے کون سی سزا دے رہے ہو، کس جرم کی سزا دے رہے ہو، ابا جان مجھ سے کیا غلطی ہوئی۔ بیٹی چیختی چلاتی رہی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں دفن کرتا رہا یہاں تک کہ قبر کو بالکل برابر کر دیا اور اس کے بعد وہاں سے چلنے لگا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں دور تک گیا، وہ دور تک وہ آواز قبر سے آتی رہی کہ ابو جان میرے کیا پاپ تھے، ابو جان کس جرم کی سزا مجھے دے دے۔ اللہ کے وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی آج بھی وہ آواز میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، کیا اللہ رب العزت مجھے معاف کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ گناہ جو اسلام لانے سے پہلے کیا ہے اسلام لانے کی وجہ سے اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ میرے دوستو اپنے گریبان میں ہم آپ جھانک کر دیکھیں تو وہ گناہ صحابہ سے کفر کی حالت میں ہوئے تھے، آج ہم وہ گناہ دوسری شکل میں کر رہے ہیں، ایمان لانے کی حالت میں کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کی حالت میں کر رہے ہیں، کیا اللہ ہم کو معاف کرتے ہیں؟ ہم دوسرے کی بیٹی کو لاتے ہیں اور یہ جملہ ہوتا ہے نہیں کچھ لے لے، جب وقت آتا ہے تو کہتے ہیں وہ تو دنیا کا دستور ہے ہر کوئی گاڑی دیتا ہے، دنیا کا دستور ہے ہر کوئی گاڑی دیتا ہے، وہ تو دنیا کا دستور ہے بیٹی کو مسوری پلنگ ہر کوئی دیتا ہے۔ میرے دوستو ہم آپ کیسے نوجوان ہیں، اپنی جوانی پر اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کما کر کے اپنا بیڈ سونے کے لیے نہیں خرید سکتے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ ہم نوجوان ہوں اور سو رہے بیوی کے بیڈ پہ، شرم اور غیرت سے ڈوب مرنا چاہتا ہے۔ میرے دوستو ہمارے آپ کے پاس وقت ہے کہ ہر نوجوان ارادہ کرے کہ میں کتنا بھی افضل ہو جاؤں حضرت حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ہر نوجوان ہر ماں باپ کے ارادہ کر لے، پختہ نیت کر لے کہ میری بیٹی جتنی بھی افضل ہو سکتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں ہو سکتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح کا وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں اعلان کروائی اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح دی اور بیٹی کو جب رخصت کرنے لگے میرے دوستو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر تھوڑا سوچیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب سے چہیتی بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں جو خاتون جنتی عورتوں کی سردارن، ان کی جب رخصتی کا وقت آیا ہے، جب گھر سے رخصت ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چادر پر پڑی جو جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، پیوند لگے ہوئے تھے، رخصتی ہو رہی ہے، شادی کا موقع ہے۔ آج ہم اپنی بچیوں کو ہزاروں جوڑے دیتے ہیں، 10-20 جوڑا تو ہر غریب دے دیتا ہے، لیکن نہیں دے پاتے ہیں نا وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی بچے کو دے دیتے ہیں، جو دینا چاہیے ہم آپ نہیں دے پاتے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخصتی کا وقت ہے اور ایسے دوپٹے میں رخصت ہو رہی ہیں جو جگہ جگہ میں پیبند لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور کبھی اس چادر کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی سے فرمایا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی صحیح سالم چادر ہو تو لے، میری بیوی رخصت ہو رہی ہے، میری بیٹی اس کے لیے کوئی صحیح چادر ہو گھر میں تو لے آؤ۔ کوئی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی اور کچھ دیر کے بعد واپس آئی اور کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے علاوہ گھر میں کوئی دوسرا چادر نہیں۔ میرے دوستو اندازہ تو لگائے جن کے لیے دنیا بنائی گئی، جن کے صدقے میں دنیا وجود میں آیا، ان کی بیٹیوں کا یہ حال ہے کہ رخصت ہو رہی ہے تو کپڑے پہ، دوپٹے پہ، چادر پہ جگہ جگہ پیبند لگا ہوا۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا بیٹی اسی چادر کے ساتھ رخصت ہو جا، میں محمد وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ قسم کے جوڑے ہو جائیں۔ وہ بیٹی رخصت ہو گئی، خوشی خوشی چلی گئی۔ آج تو سننے میں آتا ہے کہ بچیاں اپنے باپ سے ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ ابو الماری نہ دی، ابو فریج نہ دی۔ میرے دوستو ہم نے اپنے بچے کی تربیت نہیں کی۔ خدا کی قسم ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اپنی بچوں کی تربیت کریں۔ آج ہم آپ کو شکایت کرتے ہیں کہ میرے بچے نافرمان ہو گئے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان نہیں کروائی، ہم نے اپنے بچوں کو بتایا نہیں کہ رب کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ڈالا۔ یاد رکھیں جو آدمی اپنے بچے کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں بیٹھاتا، اللہ کی محبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بیٹھاتا، ایسے ماں باپ کو خوش فہمی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہی ماں باپ اپنے بال بچوں سے سزا پاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی نے نہیں فرما دیا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ایسا ہی نہیں فرما دیا۔ اس کے پیچھے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ کی پہچان کروائیں، اپنے بچوں کو اتنا شعور دے دیں کہ وہ دنیا میں کیوں آئے۔ ہم اپنے بچوں کو دنیا میں آنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں لیکن نہیں بتاتے کہ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے۔ ہم نہیں بتاتے کہ میرے بچے، اب تو اسکولوں کا یہ حال ہے، بہت سارے جگہوں پہ جب امتحان میں جب امتحانی پرچہ آتا ہے اور اس میں سوال ہوتا ہے کہ بتاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، تو اسکول کے بچے یہ لکھتے ہیں کہ میرٹھ یا مظفر نگر میں جگہ جگہ کس طرح کی شکایتیں ہیں۔ جن بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ میرے نبی کون ہے، میرے نبی کہاں پیدا ہوئے، تو ان نبی کا طریقہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ نبی کا طریقہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ میرے دوستو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو صحابیات کے واقعات سنائیں۔ اسکول میں ایک مرتبہ امتحان ہوا اور اسکول کے ٹیچر نے ہر بچے سے یہ سوال کیا، بتاؤ تم کیسا بننا چاہتے ہو؟ ہر ایک نے کہا، کسی نے کہا میں سلمان خان میں شاہ رخ خان بننا چاہتا ہوں، کسی نے کچھ اور، کسی نے کچھ اور کہا، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس سے جب پوچھا گیا بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو، تو بچہ معصوم سی زبان سے کہتا ہے کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ ماسٹر حیران ہے کہ بچہ کہتا ہے میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ ماسٹر نے پوچھا کہ بھائی ماجرا بیٹا تمہیں کیا معلوم کہ صحابی کون ہے؟ تو بچہ کہتا ہے مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میری ماں مجھے رات میں روزانہ صحابی کے واقعات سناتی ہے، جس سے پتا چلتا ہے کہ اس دھرتی پر اگر کوئی ہستی دنیا میں زندگی صحیح طریقے پر گزاری ہے تو صحابہ کرام کی مقدس جماعت۔ وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ کہہ رہا ہے کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو اپنے گھر کے ماحول کو ہم سدھاریں گے، اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں گے تو یقین جانیے ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا، اپنے آپ کو نہیں بدلا تو سوائے رسوائی کے میرے دوستو ہمارا آپ کا کوئی کام نہیں رہ جائے گا سوائے افسوس کے یہ چند روزہ زندگی۔ ہم نے اپنے کاندھے پر اپنے باپ دادا کو قبرستان پہنچایا ہے، میری اولاد مجھے قبر تک میری قبر تک میری اولاد اپنے کاندھے پر رکھ کر پہنچا دے گی، اس کے بعد معاملہ ہمارا اور آپ کا ہوگا، آپ کے رب کا ہوگا۔ آپ فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ جو بچی کھچی زندگی ہے اللہ کی مرضیات پر گزارے گا۔ آج ہم لوگ شادی کرتے ہیں انا کہ میرا نام ہو، کہتے ہیں ہم 2800 بارات لے کے آئیں گے، 400 بارات لے کے آئیں گے۔ میرے دوستو جب ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت ہی نہیں دی، تو بارات کا تصور ہی جو ہمارے مذہب میں نہیں ہے، تو اس سے تھوڑا پرہیز کریں، پرہیز کریں، ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں میرے دوستو۔ اسلام آج جو مسلمانوں پہ مصیبتیں آئی ہوئی ہیں اس کا اندازہ ہمیں آپ کو نہیں ہے۔ مسلمان بھوکمری کے شکار ہیں اور ہم عیاشی کر رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی ایک ایک روٹی کو، سوکھی روٹی کو ترس رہے ہیں، اور ہم پیسے پہ پیسے آگ لگا رہے ہیں، ہزاروں روپے کا پٹاخے خرید کر جلا دیتے ہیں میرے دوستو، لیکن کسی غریب کو آپ 10 روپے دینے کے لیے سوچتے ہیں، تو کیا اللہ کے پاس اس کا جواب ہے؟ اللہ کے پاس جب ہم جائیں گے تو اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں؟ میرے دوستو یقین جانیے، آخری بات کہہ کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، یاد رکھو ہم نے تم کو خرید لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو، ہم نے تمہیں خرید لیا جنت کے بدلے، تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ جب اللہ ہم کو ہمارے مال کو خرید لیا ہے اور اس میں ہمیں فخر ہے، تو ہمارا مال بھی اللہ کے راستے میں لگے، اللہ کی مرضیات پر لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق میرا جان بھی استعمال ہوگا اور میرا مال بھی استعمال ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا